معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں سورۃ والمائدہ کا آخری حصہ، جس کی 38 آیتیں آپ نے سنا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ الانعام جس کی 110 آیات، اسی طریقے سے 148 آیات آج آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ سورۃ والمائدہ کا کل ابتدائی حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس سورت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 مقامات پر اہل ایمان کو خطاب کیا اور اہل ایمان کے لیے خاص مسائل بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اہل کتاب کی تعریف بیان فرمایا ہے۔ اہل کتاب میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ایسے ہیں جو توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور ایک ایسے ہیں جو توحید کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے رب کو پہچانا، نبیوں کو پہچانا، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہاں کی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے، منزل من اللہ کو سنتے ہیں، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا دواں ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اور یہ آنسو اسی لیے نکلے کہ انہوں نے حق بات سنا تھا، حق کا انہوں نے اقرار کیا تھا، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہم کو گواہوں میں شامل فرما۔ ہم ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ حق آ چکا ہے، اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صالح قوم میں شمار فرمائے۔ تو یہ اہل کتاب کا ایک ایسا طبقہ تھا جو رسول کی حقانیت کو بھی پہچانتا تھا اور توحید کو بھی۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی گئیں تو خوف خدا سے ان کے آنسو روا دواں ہو گئے۔ یہ وہ آیات ہیں جو حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ جب مسلمان حبشہ کی جانب ہجرت کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ نجاشی نے اللہ کے نبی کا خط سنا اور جعفر بن ابی طالب اور دیگر مہاجرین کو اپنے پاس بلایا، اور بلا کر ان سے کہا، اور ان کے عباد اور ان کے زہاد یعنی علماء مشائخین جو تھے عیسائیوں کے، ان کو بھی اپنے دربار میں جمع کیا، اور حضرت جعفر سے اس نے گزارش کی کہ آپ قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کریں۔ جب حضرت جعفر نے سورہ مریم تلاوت کی تو وہ اشکبار ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اسی لیے جب نجاشی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ آج تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہوا ہے، چلو آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ ایک میدان میں صحابہ جمع ہو گئے اور آپ نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا، کیونکہ اس نے حق کو قبول کر لیا تھا اور حق کا اقرار کر لیا تھا۔ تو عیسائیوں کا ایک طبقہ آج بھی ہے، اوریجنل جو پیور عیسائی ہیں، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مانتے ہیں، اقرار نہیں کرتے، کیونکہ ان کی کتاب میں ہے۔ اکثر جو عیسائی ہیں 99% وہ لوگ اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے اہل کتاب کی تعریف بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 اور 88 سے ہمارا گزر ہوا
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم میں کا کوئی بھی آدمی حلال چیز کو حرام نہ کر لے. حلال چیز کو حرام کرنے کا ہم میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اگر تم نے حلال کو حرام کر لیا تو تم نے سرکشی کی. ایسی سرکشی تم ہرگز نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشوں کو ناپسند کرتا ہے. اور کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تم کو روزی عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ اور اس میں سے پیو، لیکن حلال کا خیال کرو اور پاک چیز کا خیال کرو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے ایمان کا تم دم بھرتے ہو. یہ ایک اصول ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرنا ہمارا اختیار نہیں ہے، اور جو حرام کیا ہے اس کو حلال کرنا ہمارا اختیار نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پسند ناپسند یہ الگ چیز ہے، پسند ناپسند الگ چیز ہے. مثال کے طور پر ٹماٹر حلال ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے، کھانے کی وجہ سے میرے دماغ میں ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ٹماٹر کھا لوں گا تو زکام ہو جائے گا، میں نہیں کھاتا ہوں، یہ حرام نہیں ہوتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی میں کھاتا ہی نہیں ہے، گندی چیز ہے، یہ ہے اپنے آپ پہ حرام کر لینا. دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے. اسی لیے ہم کبھی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. ان آیتوں کے شان نزول میں کچھ واقعات پیش کیے جاتے ہیں. ترمذی میں ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گوشت نہیں کھاتا، اگر میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی خواہشات کا غلبہ مجھ پر ہو جاتا ہے، اسی لیے اس گوشت کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ میں نہیں کھاتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے حرام کر لیا اپنے اوپر کہ کبھی نہیں کھاؤں گا. یہ گویا اس نے اپنے اوپر حکم لگا لیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا. ہمارے پاس بھی بعض لوگ ہیں جو بڑے کا گوشت نہیں کھاتے. نہیں کھانا کوئی بات نہیں، مت کھائیے آپ، لیکن یہ بولیں گے اچھی میں کھاتا ہی نہیں، غلیظ، یعنی وہ حرام سمجھ رہا اپنے اوپر. دونوں باتوں کے اندر جن چیزوں کو جو جانور اللہ نے حلال کیے ہیں اس کو حرام نہیں کرنا، ناپسند کرنا، مکروہ کا حکم رکھتا ہے میرے لیے. گویا میں کراہت کرتا ہوں، یہ چیز میں نہیں کھاتا، بس خلاص آپ کھائیے کوئی بات نہیں ہے. جیسے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر حضرت خالد بن ولید کی دعوت میں گھوڑ پھوڑ رکھا گیا تھا کھانے کے لیے، گھوڑ پھوڑ. تو اللہ کے نبی بولے کہ نہیں میں نہیں کھاتا، اس کو تم لوگ کھا لو. بولے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکروہ بولتے ہیں. اس کو بولتے ہیں مکروہ. مکروہ حکم کا درجہ نہیں رکھتا، مکروہ ہماری ناپسندیدگی کا اظہار ہے، لیکن وہ حرام نہیں ہوتا. اب لوگوں نے مکروہ کی بھونڈی تعریف کیا رکھا ہے. بولے کہ مکروہ کرے تو اجر ملیں گا، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایسا کوئی عمل اسلام میں نہیں ہے، کرے تو اجر ہی ہمارے پاس. جہاں سوچ کا اجر ہے وہاں کرنے کا اجر کتنا زیادہ ہوگا ذرا سوچئے. تو ہم لوگ اپنے اوپر کسی چیز کو زبردستی حرام نہ کر لیں. اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی، اور ان کی بیوی کی شکایت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرز عمل سے منع کر دیا. اسی طریقے سے بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ باتوں کو معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے. تو انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو 3 صحابہ تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ پر 3 چیزوں کو حرام کر لیا. مثال کے طور پر کیسے؟ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا. دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں شادی نہیں کروں گا، خالی عبادت کرتا رہوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر جاگوں گا اور خالی عبادت کروں گا. دیکھیے، تو اللہ کے نبی کو جب اس کی خبر ہوئی تو اللہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر تنبیہ کی اور کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، ایسا ہرگز مت کرو. اللہ کی عطا کردہ کسی بھی چیز کو تم اپنے اوپر حرام مت کر لو. مجھے دیکھو کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ بھی چھوڑتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں. الغرض جو شخص میرے سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے.
معلوم کیا ہوا؟ زبردستی کوئی بھی چیز اپنے اوپر حرام نہیں کر لینا، اور نہ کسی چیز کو زبردستی حلال کر لینا، ٹھیک ہے۔ ایک اور واقعہ، اور اس کے بعد اس آیت میں چھپی ہوئی ایک اور علت کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے گھر گئے، اور وہاں انہوں نے اللہ کے نبی کو کھانے کے لیے شہد دے دیا، تو وہ شہد پی لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر کچھ امہات المومنین نے منصوبہ بنا لیا، کہا کہ دیکھو جب اللہ کے نبی ہم تمہارے پاس آئیں گے، تم میں سے کسی کے پاس، تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چپ، عذرائے مذاق کیا ان لوگوں نے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابیات کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کے پاس مغافر کی بو آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی کہا کہ نہیں، میں تو مغافر نہیں کھایا، میں تو شہد پیا، زینب کے پاس میں شہد پی کر آیا۔ تو اللہ کے نبی کو ان کا مذاق ناپسند نکلا، تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، اب آئندہ سے میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، بلکہ اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ناگوار گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید میں ایک سورت نازل کرنا پڑا جس کا نام ہے سورۃ التحریم، جس کا آغاز اللہ نے کیسے کیا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو ہم نے حلال کیا آپ کی کیا مجال کہ آپ حرام کر لیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیوں اپنی بیویوں کی رضامندی چاہ رہے ہیں؟ کیا بولے لا الہ الا اللہ۔ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہیں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے حلال کیا، کسی کے کہنے پر ہم اس کو حرام ہرگز ہرگز نہ کر لیں۔ اسی بات کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں یہ کہا گیا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم زمین میں سے وہ کھاؤ جو حلال ہے اور پاک ہے، ناپاک چیز نہیں کھانا چاہیے۔ آج ہم لوگ پاک بھی کھاتے ہیں اور ناپاک بھی کھاتے ہیں، اسی لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے ہماری کہ وہ لوگ جو زردے کا پان، گٹکا، سگریٹ اور دوسری چیزیں اس طریقے کی کھاتے ہیں، ان کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ مطلق طور پر ناپاک ہیں، اس کو مت کھائیے بس۔ اللہ نے کہا کہ مما فی الارض حلال، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی کھاؤ پاک بھی کھاؤ، خالی حلال نہیں بولے، حلال بھی کھاؤ اور پاک بھی کھاؤ، دونوں چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ تو وہ چیز جو گندی ہے اس کو ہرگز ہرگز نہ کھائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لغو قسموں کا تذکرہ فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تعالیٰ تمہاری فضول اور ٹائم پاس قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا، وہ قسم جو یقیناً اور پکی کھاتے ہو اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ معنی کیا ہے؟ اگر میرے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا، زنا کا الزام لگایا گیا، تو میں اپنی برات کے لیے قسم کھاتا ہوں، اور قسم اسی لیے کھانا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ اہم بات کے لیے۔ مذاق مناق میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے نہیں بھائی میں قسم کھا رہا ہوں نا، میرے بیٹے کی قسم، میری اماں کی قسم، کھانے کی قسم۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے بولتے دیکھو روزیہ سامنے، کھانا ہاتھ تک پکڑ کے بول رہا ہوں قسم ہے کھانے کی، یہ لوگوں ہیں، اس قسم کا کوئی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ ہاں ان قسموں کا اعتبار ہے جو پکی قسمیں لوگ کھایا کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں ابن جریر نے عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم نازل ہوئی، تو جن صحابہ نے اپنے لیے عورت گوشت کو حرام کر لیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قسموں کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر سنایا اللہ کے نبی نے، اور کہا کہ لوگوں اور دل سے کھائی ہوئی قسم کا حکم بیان کیا گیا ہے، دل سے کھانا قسم، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں۔ دوسری بات، جب آدمی قسم کھا لیتا ہے تو پھر ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ قسم کھانے کے بعد اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے بس۔ کسی بھی معاملے میں فرض کر لیجئے خیانت کے معاملے میں اگر الزام لگایا گیا کہ میں نے خیانت کیا ہے تو بہت بڑا الزام ہے، اس کی پاک دامنی کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے 1 پیسے کی خیانت نہیں کیا، بس چھوڑ دینا وہ اس کو۔ کیوں؟ اس نے قسم کس کی کھایا؟ اللہ سبحانہ۔ اب اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، چاہے اللہ پکڑے چاہے اللہ معاف کر دے۔
سمجھ ہم لوگ جھوٹی قسم کھائیں بھائی بےمان کرنے کے ہوتے ہیں، آپ کو قسم کھلائے گا کیوں پھر اس کو؟ بھائی آپ اگر جھوٹی قسم کا فیصلہ کرنے والے ہیں تو قسم کھلائے گا کیوں؟ قسم کھلانا آدمی کی سچائی اور صداقت پسندی کی آخری انتہا ہے، اس کے بعد نہیں ہے پھر کوئی چارہ۔ اسی لیے آدمی کو قسم کھلانے کے بعد ہم اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اسی کے ساتھ اس کے بعد آیت نمبر 90 سے لے کر 91 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض شیطانی اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا اور بدشگونی کے اور استھانوں پہ چلے جانا اور والانصاب والازلام، ٹھان اور تیر، یہ سب شیطان کے اعمال کی گندگی ہیں۔ فاجتنبوہ، اس سے بچتے رہو، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض اور نفرت کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بتاؤ کیا تم رکتے یا نہیں رکتے؟ ایک سوال بھی کر لیا اللہ تعالیٰ، معنی کیا ہے کہ شراب، جوا، بدشگونی کے تیر، وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بتوں کے نام پہ تیر رہتے تھے، آدمی کو کوئی کام کرنا رہتا ایک تیر نکال لیتا تھا، دیکھتا ہاں یہ تیر ہے، چلو یہ کام کرو، یہ کام مت کرو۔ اس طریقے سے شیطان کی گندگی کے یہ اعمال ہیں، تم ایسے کام ہرگز مت کرو، اس کے ذریعے سے نفرت بڑھتی ہے، عداوت بڑھتی ہے، دشمنی بڑھتی ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے شیطان غافل کر دیتا ہے اور نماز سے تم کو روک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بعض بھائی ہیں، ان لوگوں کو یہ حقیقت کو جاننا چاہیے اور پہچاننا چاہیے کہ کبھی کبھی ہمارے نوجوانوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو بڑی بے دردی سے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب میرے کو طہارت نہیں ہے، بولتے یہ کیا ہے معلوم؟ شیطان کے اعمال کے۔ پھر مسلمان کیسے ہے تو؟ اللہ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شیطان کے راستے سے بچتے ہو یا نہیں بچتے ہو؟ ایک اقرار بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لیا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 96 سے اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے، وَطَعَامُهُ، اور اس کو کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے لیے اس میں نفع اندوزی کا سامان بھی ہے، وَلِلسَّيَّارَةِ، اور گھومنے اور پھرنے والوں کے لیے، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے خشکی کا شکار، مَا دُمْتُ حُرُمًا، وہ جو حرام ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کل بھائی نے کوئی ہمارے نوجوان دوست نے سوال کیا تھا جھینگے کے بارے میں۔ دیکھیے اللہ کیا بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے سمندر کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کی ہر چیز حلال ہے، حتیٰ کہ اس کا مردہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ کے سمندر کی ہر چیز حلال ہے، تو پھر جھینگا حرام کیسے ہو سکتا ہے بتلائیے؟ جھینگا بھی تو حلال ہے۔ بعض ہمارے بھائیوں نے فتویٰ دیا کہ جھینگا حرام ہے، نہیں جھینگا حرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، سمندر کی ہر چیز کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، حلال۔ اس میں علماء کرام نے اور زعماء نے اس کے اصول بیان کیے ہیں، اس اصول کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 101 اور 102 سے، جس میں اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے بیان فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسے چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو یہ تم کو برا لگے گا، اور نزول قرآن کے دوران تو تم کثرت سوال کرو ہی مت، چونکہ تم سے پہلے بھی یہ قوم کثرت سوال کی اور وہ شرمندہ ہو گئی، ذلیل اور رسوا ہو گئی۔ معنی کیا ہے؟ کثرت سوال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ کثرت سوال کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب چاہیے، حاجت ہے، ضرورت ہے آپ کی، تو آپ سوال کیے، کیونکہ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ مسائل جو تم کو معلوم نہیں ہیں اس کے بارے میں سوال کرو، جائز۔ لیکن لوگ آزمانے سوال کرتے ہیں، لوگ آزمانے سوال کرتے ہیں۔ اب رمضان آ گیا نا، لوگوں کو ٹائم پاس نہیں ہوتا، اسی لیے ہوتا مولوی صاحب قنوت نازلہ ہے نا، اتنی لمبی پڑھنا جائز ہے کیا؟ بھائی آپ کو یاد ہے نہیں ہے؟ پڑھو نا، ایک امام پڑھا رہا اس کے پیچھے آمین آمین بولو، سوال کیوں کر رہے آپ؟ پھر آ کے پوچھتے میں اتنے کتابیں پڑھ لیا، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جاہل ہے وہ آدمی، اتنے کتابوں کے بعد سیٹسفیکشن نہیں ہوا تو مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟
بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اختراعی سوال کرتے زبردستی. حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اترکونی ما ترکتکم، تم ایسے مسائل کو چھوڑ دو جن مسائل کو میں نے چھوڑ دیا ہے. فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ. جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ان کے کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت میں ہلاک کر دیا. بیٹھ کے سوال کرتے تھے، زبردستی سوال. اللہ تعالیٰ بولے گائے لاؤ ذبح کر دو، گائے لا کے ذبح کر دیتے، قصہ خلاص. بولے گائے کیسی ہونا، عمر کتنی ہونا، رنگ کیسا ہونا. اللہ تعالیٰ بولے یہ بدماشی ہمارے ساتھ لو، گائے ایسی ہونا، وہ اس کی صفات بیان کر دیے اور ڈھونڈتے پھرے بنی اسرائیل پوری گائے کو. سیدھے سیدھے گائے پکڑ لیتے، مسئلہ حل ہو جاتا. وہ کام نہیں کرے، کثرت سوال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لایانی چیزوں میں سوال نہیں کرتا، لایانی چیزوں میں نہیں پڑتا. نہیں مول صاحب میں پوچھ رہا تھا، فرض کر لیجئے کل بھی ہمارے پاس گفتگو ہو رہی تھی، کچھ لوگ اب رمضان آ گیا نا زکوٰۃ پہ سوال کرتے ہیں. مول صاحب زیور کی زکوٰۃ نہیں ہے نا، زیور کی زکوٰۃ دینا، سوال کرتے ہیں. ہاں دینا زکوٰۃ. کیوں دینا؟ زیور ہمیشہ کرنسی رہا ہے، کرنٹ کرنسی، اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. آپ نے 20 سال پہلے جو زیور خریدا تھا وہ 5,000 روپے تولا تھا، اور آج جو زیور خرید رہے ہیں وہ 45,000 روپے تولا. تب اس کے اندر 40,000 کا اضافہ ہوا کیا نہیں ہوا؟ چاندی کا بھی وہی حال، اس لیے زکوٰۃ دینا. نہیں اچھا میں اگر پلٹا کے سوال کروں بھائی آپ کے پاس گھر میں کتنا ہے، آپ کی بیوی کے پاس زیور؟ نہیں مطلب میں تو غریب آدمی پہ سوال کرا کیوں؟ آزمانے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے. عموماً لوگوں کا سوال کرنے کی عادت رہتی، فتنہ پیدا کرنے. بعد میں جا کے بولتے میں ان سے پوچھا خرم جامعی صاحب سے بھی پوچھا، سب کا ایک ہی جواب ہے. اب اللہ کا بندہ اتنا غافل ہے، علماء کے سوالوں سے اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے. یہ آیت کی شان نزول میں 2 واقعے بیان کیے، 2 حدیثیں آتی ہیں. وہ یہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی خاموش بیٹھ گئے. پھر پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی خاموش بیٹھ گئے. پھر تیسری بار سوال کرا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جا تیرا باپ فلاں ہے دیکھ. بولے لا الہ الا اللہ. بےعزتی ہو گئی اس کی، کیونکہ لوگوں کو جو معلوم نہیں تھا وہ معلوم ہو گیا. لا الہ، اس لیے سوال نہیں کرنا. ایک اور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس کو حج کرنے کی استطاعت دیا حج کرو بولے. تو ایک صحابی کیا کرے معلوم، سن کے خاموش نہیں بیٹھنا نا. صحابی بولے یا رسول اللہ ہر سال کرنا کیا؟ حج پوچھے ہر سال حج کرنا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے. پھر بعد میں بولے کہ اگر میں بول دیتا کہ ہاں تو ہر سال حج کرنا فریضہ ہو جاتا تھا تمہارے لیے. سمجھ لے بات کو. اس لیے کثرت سے سوال نہیں کرنا. اس دن میں ایک اور واقعہ سرسری بتاتا ہوں سورہ نور کا. حضرت ہلال ایک صحابی تھے. سورہ نور کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ وغیرہ. تو یہ آیتوں میں وہاں کہا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے گواہ لے کر آئے. وہ بھی کتنے؟ 4 گواہ. بات ختم ہو گئی، مجلس ختم. ایک صحابی کو ایسی سجا سوال کرے یا رسول اللہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے زنا کا عینی گواہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پوچھے. فرضی سوال کر دیا صحابی اور رسول. اللہ کے نبی کو بڑا گرا گزرا. مجلس ختم، سب لوگ گئے. جب یہ گئے تو ان کے گھر میں یہ واقعہ پیش آ گیا. بھاگتے ہوئے آئے اللہ کے نبی کے پاس. بولے یا رسول اللہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے زنا کا عینی گواہ ہے تو 4 گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کے نبی بولے اعلان کیا کر رہے؟ بولو سیدھے 4 گواہ لے کر آؤ، ورنہ ایک مومن عورت پر الزام لگانے کے جرم میں تم پر 80 کروڑ کی سزا نافذ کر دوں گا. سیدھا گواہ ہے. بولے یا رسول اللہ میرے گھر میں واقعہ پیش آیا، میں کہاں سے لاؤں؟ میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد لیان کی آیتیں نازل فرمایا. بات کیا ہے؟ فرضی سوال نہیں کرنا.
آدمی اگر فرضی سوال کا، سب سے اللہ کو ناپسندیدہ وہ بندہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے پوری امت کے لیے ایک حکم لاگو کر دیا گیا ہے، تو مصیبت پوری امت مصیبت میں پڑ گئی، تو یہ آدمی اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک بدماشی سے پوری امت پہ قانون لگ گیا، پوری امت پہ لگ گیا قانون۔ اسی لیے اللہ کے نبی بولے جو میں بتا دیا اس پہ عمل کرو، جو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دو۔ آج کل ہم لوگ اہل حدیث بھی بڑے عجیب ہو گئے، کاچ کو کی پھلی جیسی ہوتی نا ویسی کھجلی، جو شریعت میں مسائل نہیں ہے آج ہمارے پاس نہیں کر رہے ہیں نا بھائی۔ حدیث میں نہ ممانعت ہے، فہم ہے، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے چھوڑ دو۔ اب اس پہ حکم لگا کے بیٹھے ہم لوگ، ایسے کئی مسائل آ گئے ہمارے پاس۔ کل ایک عالم صاحب کو کیا سوجی پتہ نہیں، انہوں واٹس ایپ کے اوپر ایک نئی چیز ڈال دی اماموں کے واسطے، تراویح پڑھنے والے ائمہ کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے ترتیب نماز کا خیال کرو، پہلے 2 رکعت پہلے لمبے پڑھو، چھوٹے پڑھو، چھوٹے پڑھو، چھوٹے پڑھو، پھر چھوٹے پڑھو۔ حالانکہ اب تک یہ مسئلہ کسی نے بیان نہیں کیا تھا، فقیہ صاحب نے۔ اب وہ تھوڑا سا ہمارے کو بھی جو ہے فقیہ صاحب کی بات پہ عمل کر کے دیکھیں گے کتنے سچے ہیں۔ پرسوں رات ہم بھی قیام اللیل کرنے کھڑے ہو گئے اکیلے۔ آپ کو معلوم ہے فقیہ صاحب کی بات پر عمل کرے تو 2.25 پارے پڑھنا پڑا ہمارے، 2.25 پارے۔ بھائی کیسا پڑھیں گے آپ بتلائیے؟ تو اختراعی سوال اپنے ساتھ مت لائیے، آپ جو شریعت میں واضح ہے کہیے، آپ کی سوچ آپ عمل کریے، آپ کی سوچ میں امت پہ حکم مت لگائیے۔ آج ایک عادت پڑ گئی ہمارے پاس پوری امت پہ حکم لگانے کی، یہ بات سب سے زیادہ غلط ہے۔ لہذا سورہ مائدہ کی ایک آخری آیت ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے آیت نمبر 112 سے 120 تک۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی قوم کا ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی قوم نے حضرت عیسیٰ سے ایک آزمائشی سوال کر لیا، کہا کیا آپ کا رب آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ دسترخوان کھائیں اور آپ کے سچا ہونے کو یقین کر لیں اور اس پر ہم گواہ بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے عیسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا اور کہا گیا کہ میں دسترخوان تو نازل کر دوں گا، اگر اس کے بعد کوئی میرا انکار کرے گا تو میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا، میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ فرضی سوال تھا، فرضی سوال تھا ان لوگوں کا بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر دسترخوان کو نازل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا اور موجب عذاب بھی ہوئے۔ اس کے بعد سورہ انعام آپ کے سامنے سنائی گئی۔ اس سے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات میں بتلا دیتا ہوں، یہاں سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو سورہ انعام یہ مکی صورت ہے، اس میں 166 آیات ہیں اور جس میں کہ 111 آیات آپ نے سماعت فرمایا۔ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، چوپائے یعنی گائے، بیل، بھینس، گھوڑا، بکری، یہ 4 پیر والے جانور۔ تو اس میں جو ہے چوپایوں کے فضیلت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اسی لیے اس سورت کا نام جو ہے سورہ انعام رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے متعلق ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ 6 آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکہ میں نازل ہوئی، ایک ہی بار یہ سورت نازل کر دی گئی۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک اور روایت یہ آئی کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس سورت کے ارد گرد تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت یہ ہے کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور کہا اس سورت کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق بھر چکا تھا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ انعام قرآن مجید کا خلاصہ ہے، لب لباب ہیں۔ حضرت امام راضی بیان فرماتے ہیں کہ اس سورت کو 2 فضیلتیں حاصل ہیں، ایک یہ کہ یہ ایک ساتھ نازل ہوئی اور دوسرا یہ کہ 70,000 فرشتے لے کر اس کو آئے، اس وجہ سے یہ سورت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ ایک اور بات اس سورت کی، اگر ہم میں سے کسی آدمی کو توحید سمجھنا ہے، توحید معلوم کرنا ہے یا توحید کی تفصیل دریافت کرنا ہے تو اس کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید مضمر رکھا ہے، ہر آیت۔ اسی لیے مولانا عبد الغفار ندوی اور مولانا عبد الغفار مدنی ایک عالم دین ہیں، انہوں نے توحید سورہ انعام کی روشنی میں ایک کتاب بھی لکھا کافی ذخیم، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سورت میں توحید کے انمول موتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک منکرین دعوت کے جواب دیے گئے ہیں کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر کتابی مسودہ بھی آسمان سے نازل کر دیتے۔ منکرین سوال کرتے تھے کہ بھئی کہ نبی انسان کو کیوں بنا کر بھیجا، فرشتہ کو بھیج دیتے،
اچھا کتاب ایسے نازل کیوں کیا؟ پورا مسودہ بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر یہ پورا قرآن مسودے کی شکل میں بھی ایک ساتھ نازل کر دیتے ہیں تو یہ ظالم ایسے ہیں کہ لوگ ایمان ہرگز نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنیادی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو راحت دینا چاہتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو راحت نہیں دے سکتی۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے بعد معبودان باطل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا کہ ایک دن ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے وہ معبود کہاں ہیں جن پر انہیں ظان تھا اور اعتماد تھا۔ سبحان اللہ، لات، عزیٰ، منات، یغوث، یعوق، نصر، وہی نہیں، ہمارے جتنے بھی مشرکین نے جو معبود تلاش کر لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اب سوال کریں گے کہ جن معبودوں کو تم پوچھتے تھے، چاہے وہ زندے ہوں، چاہے مردے ہوں، چاہے ولی ہوں، مشائقین ہوں، کوئی بھی ہو، جن کو تم کسی بھی شکل میں پوچھتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ آج تو حکم ہمارا چلنے والا ہے، لہذا تم اب یہ بتلاؤ کہ تمہارے معبود سارے کے سارے کہاں چلے گئے۔ ایک بڑا حکم اس کے اندر دیا گیا آیت نمبر 54 میں کہ وہ لوگ جو تم کو السلام علیکم کہتے ہیں تو تم ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور سلام کرنے والوں کے ساتھ تم روگردانی ہرگز نہ کرو۔ اس کے بعد ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انبیاء کی فضیلت کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کا نام لے کر یہ بیان فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھا ہے۔ پھر قرآن مجید کا ایک مقصد بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کتاب وہ ہیں جو سابقہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے مدعیان نبوت کی برائی بیان فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلافت راشدہ کے وقت ہی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے تھے، جن میں سے مسلمہ کذاب ہیں اور 5 جھوٹے انبیاء بھی نام لیوا نبی بھی پیدا ہو گئے تھے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا ہوا آیا، اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے نبیوں کی مذمت بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بنیادی بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ دعوت کا اصول یہ نہیں ہے کہ گالی دی جائے۔ تم کبھی بھی معبودان باطل کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم ان کو گالی دو گے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کو گالی دیں گے، پلٹا کر اللہ وحدہ لا شریک کو گالی دیں گے، لہذا تم اللہ کو گالی دینے کا موجب بن جاؤ گے۔ دعوت کا اصول یہ نہیں ہے کہ معبودان باطل کو گالی دی جائے، ان کو ذلیل کیا جائے۔ دعوت کا اصول یہ ہے جو سورہ انعام میں بیان کیا گیا، مثبت دعوت دیجیے۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔